نہ جانے کون سا شہر ہے، کسی سے پوچھنے کے لیے گویائی تو ساتھ دے ہی نہیں رہی تھی۔ صبر و سکون سے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھر کر رہ گیا۔ وہ نوٹ میں نے سنبھال کر احتیاط سے اپنے سینے کے قریب رکھ لیا، جس میں مجھے اپنے باپ کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا، اور سینے کے قریب اس نوٹ کی قربت نے بڑی ٹھنڈک بخشی تھی۔ جلتی ہوئی روح کو، پیاسے بدن کو نہ جانے کیا دے دیا تھا اس نوٹ کے لمس نے۔ آہستہ آہستہ آسمان سے رات اترتی آ رہی تھی۔ بڑی بے چین رات گزری تھی۔ بڑا بے کل رہا تھا دن۔ تصورات نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہے تھے۔ ابا جی مجھے پہچان نہ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں ان سب کے ذہنوں میں میرا کیا تصور رہ گیا ہے۔ اب اتنے عرصے کے بعد تو وہ مجھے بھول چکے ہوں گے۔ سوچا تو ہوگا انہوں نے کہ کہیں سے میری کوئی خبر نہیں ملی، تو ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے اب، کہ اس دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا، میں یہاں سے جا چکا ہوں۔ اچھا ہے ایسا ہی ہوا ہو، کم از کم انہیں صبر تو آ گیا ہوگا۔ میں تو ابھی امتحان کی منزل سے گزر رہا ہوں، مجھے اگر صبر مل جائے تو بات ہی کیا ہے۔ آنسو نہ جانے کس طرح آنکھوں سے نکل آتے تھے، نہ جانے یہ ذخیرہ بدن کے کون سے گوشے میں پوشیدہ تھا۔ پھر نیند نے آغوش مادر کا کردار ادا کیا اور اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ دوسرا دن معمول کے مطابق تھا۔ چلتے پھرتے انسانوں پر رحم کھاتے ہوئے رزق عطا ہو جاتا تھا۔ ابھی تک اتنے دن گزر چکے تھے یہاں پڑے ہوئے، ایک رات بھی بھوکا نہیں سویا تھا، کبھی بے بسی سے بھوک سے ایڑیاں نہیں رگڑی تھیں۔ یہ معاملہ بھوریا چرن کا نہیں تھا، بلکہ یہاں رزق عطا کرنے والے نے میرے لیے حکم صادر فرما دیا تھا کہ بھوکا نہ رہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے کچھ فقیروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ایک میرے قریب سے گزرا، رکا اور جھک کر بولا، ابے کیوں مر رہا ہے یہاں؟ بھاگ جا، پولیس فقیروں کو پکڑ رہی ہے، اٹھا کر لے جائے گی بیٹا اور ہڈیاں توڑ دے گی۔ ابے پھوٹ، وہ آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے دوڑ لیا۔ میں نے وحشت زدہ نظروں سے اس سمت دیکھا جدھر سے وہ آ رہا تھا۔ در حقیقت تھوڑے فاصلے پر پولیس کے 2 بڑے ٹرک کھڑے ہوئے تھے اور پولیس والے ڈنڈے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ جو فقیر ان کے ہاتھ لگتا اسے بازوؤں سے پکڑتے اور ٹرک میں ڈال دیتے۔ میں نے صبر و سکون کے ساتھ یہ منظر دیکھا، نہ تو بھاگ سکتا تھا نہ ان سے کچھ کہہ سکتا تھا۔ 2 موٹے تازے پولیس والے ڈنڈے ہاتھوں میں لیے میرے قریب پہنچے اور خونی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولے، آپ یہاں براجمان ہیں مہاراج، اب ذرا سرکاری بھیک اور لے لیجئے۔ ابے اٹھ یا لگاؤں ڈنڈا کمر پر۔ میں نے ہاتھوں کے بل آگے کھسکتے ہوئے انہیں اپنے پیروں کی جانب متوجہ کیا۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، معذور ہے سالہ، چلو اٹھا کر لے چلو۔ انہوں نے بے دردی سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے۔ میں نے پاؤں سیدھے کر کے زمین سے ٹکائے اور ان کے ساتھ گھسٹنے لگا۔ ٹرک کے قریب پہنچ کر انہوں نے مجھے 2-3 بار جھلایا اور پھر ٹرک پر پھینک دیا۔ 2 فقیروں نے مجھے زور سے دھکے دیے اور غراتے ہوئے بولے، اندھے کے بچے، دیکھتا نہیں ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابے سرک۔ انہوں نے لاتوں سے مجھے ایک طرف سرکا دیا اور میں سمٹ کر ایک کونے میں جا بیٹھا۔ کئی اور فقیر یہاں سے پکڑے گئے ہیں، گالیاں دے رہے تھے، پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، خوفناک بددعائیں دے رہے تھے اور پولیس والے ہنس رہے تھے۔ بیٹا اگر ان بددعاؤں سے ہمارا یہ حال ہوتا تو تمہارا یہ حال کبھی نہ ہوتا۔ اب چپ بیٹھو ورنہ ڈنڈے مار مار کر سر پھاڑ دیں گے۔ 2 پولیس والے ٹرک پر چڑھ آئے اور اس کے ایک گوشے میں خود بھی بیٹھ گئے۔ ٹرک سٹارٹ ہو کر چل پڑا اور میں اس نئی منزل کا انتظار کرنے لگا جو میرے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ یہاں اس درخت کے نیچے جیسی بھی گزری تھی بہتر تھی، پانی بھی موجود تھا، غذا بھی اللہ تعالیٰ فراہم کر دیتا تھا، باقی سب کچھ اس کے اپنے اختیار میں تھا۔ لیکن نہ جانے یہ نئی جگہ کیسی ہوگی۔ دل ہی دل میں توبہ کی، جس نے یہاں زندگی عطا کی اور رزق پہنچایا وہی قادر مطلق ہر جگہ موجود ہے، بھلا فکر کیوں کی جائے۔ آنکھیں بند کر کے گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرک ایک بڑی سی عمارت کے احاطے میں داخل ہو کر رک گیا۔ اس کے تختے کھول دیے گئے اور فقیروں کو نیچے کودنے کے لیے کہا گیا۔ جو معذور تھے انہیں پولیس والے اتار اتار کر نیچے ڈال رہے تھے۔ پھر نیچے اتارنے کے بعد انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ایک سمت ہانکنے لگے اور سب کو ایک کونے میں جمع کر دیا۔ ٹرک وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ سب طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، خدا کا خوف دلا رہے تھے، بھگوان، پرمیشور اور نہ جانے کیا کیا نام لے کر پولیس والوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے۔ پھر پولیس کا اعلیٰ افسر قریب آیا، اس نے سب کو دیکھا اور کہا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم میں بے شمار ایسے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ تندرست اور توانا ہیں۔ میں معذوروں کو نہیں کہتا، لیکن جو تندرست ہیں وہ تو اپنا کام محنت مزدوری کر کے چلا سکتے ہیں نا۔ یہ لعنت آخر تم لوگوں پر کیوں سوار ہے؟ ملک کو محنت کشوں کی ضرورت ہے اور تم ہو کہ حرام خوری کرتے ہو، بھیک مانگتے ہو۔
جو ہٹے کٹے مشٹنڈے تھے وہ توبہ طلا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آئندہ وہ محنت مزدوری کر کے وقت گزاریں گے۔ جو معذور تھے وہ خاموش اور بے بسی سے پولیس والوں کو دیکھتے رہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسر نے کہا، تمہیں سزا ملے گی بھیک مانگنے کی، سرکار نے یہی حکم دیا ہے، 1 ہفتے کی سزا کاٹو گے یہاں، اور اس کے بعد جو معذور ہیں انہیں ایسے اداروں کے سپرد کر دیا جائے گا جہاں معذوروں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، لیکن انہیں بھی وہاں کچھ کام دھندے کرنے ہوں گے۔ یہ فیصلہ ہے سرکار کا، چلو انہیں کوٹھریوں میں بند کر دو۔ فقیروں کو ایک بار پھر ہانکا جانے لگا۔ مجھے معذور تسلیم کر لیا گیا تھا، بہرحال مجھے بھی سہارا دے کر ایک کوٹھری میں پہنچا دیا گیا۔ کوٹھری میں میرے علاوہ 2-3 فقیر اور بھی تھے، اور 1-2 ایسے ملزم بھی تھے جنہیں پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ایک گوشے میں ہمیں بٹھا دیا گیا۔ ان لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ ایک ملزم نے پولیس افسر سے کہا، حوالدار صاحب، ان کوڑیوں کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں کہیں اور رکھا جائے، ورنہ ہم سب ہڑتال کریں گے۔ ابھی تیری ہڑتال کراؤں؟ نکالو بے، نکالو اسے، باہر نکالو، یہ لیڈر ہے، ہڑتال کرے گا۔ پولیس کانسٹیبل نے لاک اپ کا دروازہ کھول دیا اور اس لیڈر کو باہر گھسیٹ لیا۔ پھر لاک اپ کے سامنے ہی ڈنڈوں سے اس کی خوب پٹائی کی گئی اور وہ چیخنے چلانے لگا۔ بعد میں اسے مار پیٹ کر دوبارہ لاک اپ میں دھکیل دیا گیا۔ میرے ساتھی بھی 4-5 فقیر تھے جو بیٹھے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں خاموش تھا۔ فقیروں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی۔ ایک نے کہا، بات تو ایک ہی ہے، سڑک پر زیادہ تکلیف ہوتی تھی، دھوپ ٹھنڈک برداشت کرنا پڑتی تھی، یہ پولیس کی بھیک ہے، روٹی تو دیں گے نا سسرے، پھر رفائی اداروں میں بھی بھیج دیں گے، وہاں بھی روٹی ملے گی۔ ارے بھائی، بھیک مانگنا کون چاہتا ہے؟ ہاتھ پاؤں ہی کام نہ کریں تو کیا کیا جائے؟ کیوں بھائی میاں؟ ٹھیک ہے، مگر یار ہوتی بری ہے، دیکھیں گے سسرے کب تک کھلاتے ہیں۔ باپ دادا کا دھندا ہے، بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جتنے منہ اتنی باتیں، میں تو ان میں حصہ ہی نہیں لے سکتا تھا، چنانچہ سکون سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ عجیب دنیا تھی، ایک انوکھا تجربہ تھا میرے لیے۔ وہاں اس درخت کے نیچے تنہا ہی ہوتا تھا، لیکن اب یہاں اس نئی برادری سے واسطہ پڑا تھا اور خوب مزے مزے کے لوگ تھے یہ۔ رات ہو گئی، سارے کے سارے ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرواتے رہے، اپنی اپنی کہانیاں سناتے رہے، اور میں سن کر حیران رہ گیا۔ وہ معذور تھے، کسی کے ہاتھ نہیں تھے، کسی کے پاؤں مفلوج تھے اور کسی کو کوئی بیماری تھی، لیکن زندگی ان کے لیے کسی طرح ان لوگوں سے کم دلکش نہیں تھی جو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنی اپنی کمائی کے بارے میں بتا رہے تھے اور اس کے بعد اپنے مشاغل کے بارے میں۔ ایک نے کہا، یار میرے پاس تو بڑی شاندار جگہ تھی، وہاں بیٹھ کر تو 150-200 روپے چٹکیوں میں آ جاتے تھے، اور کبھی کوئی صدقہ خیرات مل جائے یا زکوٰۃ دینے والا آ جائے تو سمجھ لو مزے آ گئے۔ پچھلے مہینے 5 فلمیں دیکھی اور بال بچوں کے لیے بڑے کپڑے بنوائے۔ کم بختوں نے وہ جگہ بھی چھٹوا دی، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی اور نہ وہاں بیٹھ جائے۔ ابے سارے شہر میں ہی فقیر پکڑے جا رہے ہیں، کوئی اور وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ تو فقیر چھوڑے بھی تو جائیں گے۔ ابے ہم سب سمجھتے ہیں کوئی نیا حکم آ گیا ہوگا، کسی نئے افسر کو سوجی ہوگی، اس نے یہ حکم چلا دیا، بعد میں بھول جائے گا، وہ بھولے گا تو باقی لوگ بھی بھول جائیں گے۔ تمام فقیر ہنسنے لگے۔ شام ہو گئی، جھٹپٹے رات کی سیاہی میں تبدیل ہونے لگے۔ میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ایک فقیر نے دوسرے سے کہا، ابے پہلوان، بیڑی ہوگی تیرے پاس؟ ابے میں خود مر رہا ہوں، پورا بنڈل پڑا ہوا تھا جیب میں، اٹھاک پٹک میں نکل گیا کہیں، مارے گئے، اب کیا ہوگا؟ کوئی جگاڑ لگانی پڑے گی پیارے، یہ پولیس والے بھی سارے کے سارے رام بھروسے ہی ہوتے ہیں، چائے تک نہیں ملی، سارا دن نکل گیا، بیڑی کی طلب ہو رہی ہے یار۔ ابے کسی کے پاس بیڑی ہے؟ سگریٹ پیو تو لے لو بادشاہ، بیڑی نہیں ہے، لا دے دے۔ ہفتے بھر کی خوشخبری سنائی گئی ہے، مال احتیاط سے خرچ کرو۔ تیسرے فقیر نے باقی 2 فقیروں کو ہوشیار کیا اور سگریٹ کے کش بڑی ترتیب سے لگائے جانے لگے۔ پٹنے والا ملزم کرا رہا تھا۔ 2 پارٹیاں ہو گئی تھیں، ایک فقیروں کی تھی، دوسری جرائم پیشہ افراد کی، مگر کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا کیونکہ ایک بولنے والے کی کراہیں اب تک سنی جا رہی تھیں۔ رات کا کھانا دے دیا گیا، 2 روٹیاں، دال وغیرہ، سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ لاک اپ کے سامنے راہداری میں ایک ملگجہ بلب روشن تھا، جس سے لاک اپ میں بھی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب آرام کرنے لیٹ کر زمین پر لیٹ گئے۔ میں بھی اپنی جگہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہوا تھا۔ لاک اپ میں ایک اور ملزم کا اضافہ ہوا، دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا گیا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پورا بدن کرب سے چیخ اٹھا، زخموں کے منہ کھل گئے اور چیخ اٹھے، پورے بدن کو ایسا ہی جھٹکا لگا تھا۔ وہ ماموں ریاض تھے، ماموں ریاض۔ انہیں اندر پہنچا کر دروازہ بند کر دیا گیا
और मामू रियाज घबराए घबराए से इधर उधर देखते हुए एक खाली जगह जा बैठे। वो बदहवास और परेशान नजर आ रहे थे। दिल टुकड़े टुकड़े होने लगा, कलेजा मुंह को आ गया। फिर हवास ने कुछ याद दिलाया, पहले भी भूरिया चरण ने ये खेल खेला था। मामू रियाज पहले भी मेरे सामने लाए गए थे, बाद में कुछ और ही निकला था। इस शैतान के लिए ये सब कुछ कर देना मुश्किल नहीं था। वो इस आला में पहुंचाने के बाद भी मेरे पीछे लगा हुआ है। आंखें जलने लगी। मैं जलती हुई आंखों से उन्हें देखता रहा। वो परेशान सर झुकाए बैठे हुए थे। रात गुजरती रही और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। कैदी सो गए। भांत भांत के खर्राटे उभरने लगे। संतरी भी गश्त खत्म करके कहीं जा बैठे थे। मैं मुसलसल मामू रियाज को घूरता रहा। इस कदर हिजान का शिकार हो गया था कि अपनी हालत का एहसास भी ना रहा। जुबान को जुम्बुश दी तो तवील अरसे के बाद अपनी सरगोशी सुनी। इस हिजान ने मेरी गोयाई वापस कर दी थी, मेरे बदन में जिंदगी दौड़ा दी थी। मैं खड़ा हो सकता था, मैं बोल सकता था, मगर सब कुछ भूले हुए था। मामू रियाज पर नजरें जमी हुई थी। अपनी जगह से उठा, इधर उधर देखा, मामू रियाज की तरफ बढ़ा और फिर उन पर गिर पड़ा। मेरे मजबूत हाथ के शिकंजे ने इनका हल्कूम भींच लिया। उन्होंने मदाखलत शुरू कर दी। दोनों हाथों से मेरी कलाई पकड़ी, मगर मेरा पंजा हलक से ना हटा सके। कलमा पढ़ो, मैंने गुर्रा कर कहा। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगे। मैं गिरफ्त ढीली कर रहा हूँ, कलमा पढ़ो वरना तुम्हारी जुबान बाहर निकाल दूंगा। मैंने ये कहकर गिरफ्त ढीली कर दी। वो दोनों हाथों से गर्दन मसलने लगे। फिर उन्होंने खौफजदा आवाज निकाली तो मैंने झपट्टा मारकर दोबारा उनकी गर्दन पकड़ ली। अगर तुम मुसलमान हो तो सिर्फ कलमा पढ़ो, दूसरा एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो मैंने फिर दबाव हल्का कर दिया। मामू रियाज ने फंसी फंसी आवाज में कलमा पढ़ा। दोबारा, मैंने कहा, और उन्होंने दोबारा। फिर मेरे कहने पर तीसरी बार कलमा पढ़ा और मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मामू रियाज मुझे फटी फटी आंखों से देख रहे थे। रियाज अहमद नाम है आपका? मैंने गलूगीर लहजे में पूछा। हाँ, वो जानकनी के से अंदाज में बोले और मैं उनसे लिपट गया। मैंने उन्हें भींच लिया। वो घबराकर मुझसे खुद को छुड़ा रहे थे। न जाने क्या समझ रहे थे वो। बमुश्किल तमाम उन्होंने मुझे कदरे दूर किया। क्या हो गई, क्या बात है भाई? वो सहमी सहमी आवाज में बोले। मुझे पहचानिए मामू रियाज। मामू रियाज? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, वो इसी अंदाज में बोले। मैं मसूद अहमद हूँ मामू रियाज, आपका भांजा मसूद। मामू, मैं आपका भांजा हूँ, मैंने रोते हुए कहा। मसूद। वो आंखें फाड़ कर मुझे घूरने लगे। बहुत देर तक घूरते रहे, फिर खोए खोए लहजे में ही बोले, मसूद। अंदाज ऐसा था जैसे इस नाम को याद कर रहे हों। मुझे घूरते भी जा रहे थे। फिर न समझने वाले अंदाज में बोले, मसूद अहमद, महफूज अहमद के बेटे। मामू, आपका मसूद, आपका चहीता मसूद। माफ करना भाई, कुछ अजीब सी बात है। मेरा भांजा मसूद था तो सही, मगर वो तो मर चुका है, यही ना? मैंने सिसकी लेकर कहा। तुम मसूद कैसे हो सकते हो मसूद? वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखते रहे। फिर आहिस्ता से बोले, तुम वाकई मसूद? माफ करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम मसूद हो तो उनका बदन थरथराने लगा। बहुत जोर की थरथरी तारी हो गई थी उन पर। मामू, मैं मसूद ही हूँ। मैं उनसे लिपटकर सिसकने लगा और मामू कांपते रहे। यकायक उनके अंदाज में तगय्युर पैदा हुआ और फिर उन्होंने बेख्तियार मुझे भींच लिया। उनके हलक से घुटी घुटी आवाजें निकलने लगीं। मसूद, आह मेरे बेटे, मेरे वो ज़ारो कदार रोने लगे। तुम जिंदा हो मसूद, तुम वाकई जिंदा हो? हाँ मामू रियाज, जितना जिंदा हूँ आप देख रहे हैं। ये क्या हुलिया बना रखा है बेटे? क्या कर डाला तुमने मसूद? हड्डियों का ढांचा बने हुए हो तुम। मसूद मेरे बेटे, यहाँ मिलना था तुम्हें, ये जख्म भी लगाना था मेरे कलेजे पर। संभालिए मामू, खुद को संभालिए, खुदा के लिए खुद को संभालिए। आह, कैसे संभालूं? हजारों आंसू रुके हुए हैं मेरी आंखों में। लाखों दुआओं का नतीजा हो तुम। कैसे संभालूं? जरूरी है मामू, जरूरी है। खुदा के लिए खुद को संभालिए। आह मसूद, क्या बीत गई हम पर। अब तो अरसा हो गया, अब तो तुम्हारी याद भी खो बैठे थे हम। मसूद, क्या कहूँ, कैसे बताऊं तुम्हें मेरे बच्चे, क्या गुजरी हम पर। बाजी पर क्या गुजरी, हम सब पर क्या गुजरी। हम इंसानों की तरह जीना भूल गए बेटे। हम ऐसे नहीं जी रहे जैसे दुनिया वाले जी रहे हैं। मैंने अपने लिबास से मामू के आंसू खुश्क किए। मामू बार बार मेरा चेहरा सामने कर लेते थे, मुझे देखते थे, फिर सीने से भींच लेते थे। तमाम फकीर और कैदी मजे से सो रहे थे।
کوئی ہم جیسا نہیں تھا۔ ماموں نے کہا، تم مسعود، کوئی تمہاری زندگی پر یقین نہیں کرے گا۔ اگر میں کسی سے کہوں گا تو وہ مجھ پر ہنسے گا۔ ہاں ماموں، میں خود اپنی زندگی پر ہنستا ہوں، تو دوسروں کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہو، کہاں تھے تم؟ کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ مجھ سے کچھ نہ پوچھیے ماموں، مجھ سے کچھ نہ پوچھیے۔ رات مختصر ہے، صبح بہت جلد ہو جائے گی، بعد میں نہ جانے کیا ہو۔ پہلے مجھے سب کچھ بتا دے ماموں، مجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے کچھ معلوم ہو سکے گا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ امی حیات ہیں، اندھی ہو چکی ہیں۔ اندھی؟ میری روندھی ہوئی آواز ابھری۔ ہاں، رو رو کر بینائی کھو بیٹھی ہیں۔ اب تو طویل عرصہ ہو گیا، ہم تو اسی وقت سے برباد ہیں جب سے تم نے ماموں خاموش ہو گئے۔ پھر کیا ہوا ماموں؟ پڑوسی خلاف ہو گئے، انہوں نے ہم پر گھناؤنے الزامات لگائے، یہ کہا کہ ہم سفلی علم کرواتے ہیں، غیر مسلم ہیں، مرتد ہیں۔ محمود جھگڑ پڑا اور اس کے ہاتھوں سے ایک قتل ہو گیا۔ ہماری کیا اوقات تھی کہ کچھ کرتے؟ پولیس نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، عجیب عجیب سوالات کرتے تھے۔ مجھے 17 دن تھانے میں رکھا، تمہارے اور محمود کے بارے میں پوچھتے رہے کہ تم کہاں چھپے ہوئے ہو۔ ہم نے گھر چھوڑ دیا، اپنوں نے رشتہ دار ماننے سے انکار کر دیا، وہاں سے نکال دیے گئے، کئی شہروں میں جا کر رہے اور ماموں ایک اور المناک واقعہ ہوا۔ کیا؟ خورجے میں تھے ہم لوگ، گھر کے سامنے ایک اور خاندان رہتا تھا، انہوں نے شمسا کا رشتہ مانگا۔ ہم قیامت زدہ بھلا کیا شادی بیاہ کر سکتے تھے، انکار کر دیا۔ اور ماموں نے سسکی بھری۔ اور کیا؟ انہوں نے شمسا کو اغوا کر لیا۔ پھر کبھی نہیں ملی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، دل میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ماموں بھی خاموش تھے۔ بہت دیر کے بعد میں نے کہا، ابو ٹھیک ہیں، ایک دکان پر نوکری کرتے ہیں۔ آپ؟ میں بھی ایک اسٹور پر کام کرتا ہوں، اسٹور کے مالک کا بیٹا عیاش تباہ ہے، مجھ سے رقمیں لے جاتا رہا ہے، حساب میں گڑبڑ ہوئی تو مالک نے مجھے غبن کے الزام میں گرفتار کروا دیا۔ آپ نے اسے اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا؟ ہمیشہ ہی بتاتا رہا ہوں، مگر لوگ کہاں مانتے ہیں۔ خدا ہی اس کے دل میں رحم ڈالے تو میری گلو خلاصی ہو جائے، ورنہ نہ جانے کیا ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ماموں نے کہا، اپنے بارے میں بھی کچھ بتا دو۔ اتنا کچھ سن چکے ہوں گے میرے بارے میں کہ میں اور کیا بتاؤں۔ داستان اتنی لمبی ہے کہ جی ویسے ایک انکشاف کروں، آپ کو خوشی ہوگی۔ کیا؟ محمود کے بارے میں کوئی خبر ملی آپ کو؟ آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ وہ بیرون ملک ہے، مجھے مل گیا تھا۔ ایک بھلے انسان کی مدد سے میں نے اسے بیرون ملک نکال دیا۔ یقیناً بعد میں اس نے آپ سے رابطے کی کوشش کی ہوگی، لیکن آپ کا پتہ نہ پا سکا ہوگا۔ کیا سچ مچ ایسا ہی ہے؟ ہاں، امی اور ابو کو یہ بات ضرور بتا دیجیے گا، انہیں خوشی ہوگی۔ مسعود تم؟ نہیں ماموں، میں شاید ابھی ان کی قدم بوسی کے قابل نہیں ہوں، شاید ابھی یہ سعادت میرے مقدر میں نہیں ہے۔ تمہارے اوپر جو مقدمات تھے ان کا کیا ہوا؟ بہت سے مقدمات کے اضافے ہو چکے ہیں، فیصلے ہوں گے، سب کے فیصلے ہوں گے، اللہ مالک ہے۔ ان سے ملو گے نہیں؟ امی ابو سے؟ ہاں ضرور ملوں گا ان سے، کہہ دیجیے گا زندہ رہیں، میرے لیے زندہ رہیں، میں ان سے ضرور ملوں گا۔ یہاں کس الزام میں آئے ہو؟ بس ماموں، اور کچھ نہ پوچھیں، خدا کے لیے اور کچھ نہ پوچھیں، اللہ آپ کو اس مشکل سے نکالے۔ ہم دونوں ساری رات روتے رہے تھے، باتیں کرتے رہے تھے، اپنے بارے میں انہیں کیا بتاتا۔ صبح ہو گئی، دن کے 10 بجے تھے کہ کچھ لوگ لاک اپ کے دروازے پر آئے۔ ماموں ریاض انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک خاتون بھی تھی، ایک عمر رسیدہ شخص، ایک نوجوان اور پولیس انسپکٹر۔ انسپکٹر نے کانسٹیبل سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا اور کانسٹیبل نے دروازہ کھول دیا۔ انسپکٹر نے ماموں ریاض سے باہر آنے کے لیے کہا اور ماموں ریاض باہر نکل گئے۔ معمر شخص نے ماموں ریاض کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور انہیں ساتھ لے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیا قصہ تھا۔ خاموشی سے وقت گزرتا رہا، ماموں ریاض کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ واپس نہیں آئے۔ دوپہر کو تمام فقیروں کو نکالا گیا اور احاطے میں کھڑے ہوئے ایک ٹرک میں بٹھایا گیا۔ ٹرک اسٹارٹ ہو کر چل پڑا، پھر اس نے کوئی 6 گھنٹے تک مسلسل سفر کیا اور پھر ایک جگہ رک گیا۔